وہ ہونی چاہیے. ایک چیز میں چاہوں گا کہ آپ اسے تفصیل سے ذرا بیان کر دیں کہ ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا کرافٹ کا بڑا اچھا شعر، تو ہم اس کو کرافٹ کو شعر میں کس حوالے سے لیں گے؟ کرافٹ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ کرافٹ شاعر کے پاس برتر سطح کا اور اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، تاہم شعر میں اسے نظر نہیں آنا چاہیے. پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ کرافٹ ہے کیا، ہم اس پہ تھوڑی. کرافٹ یہ ہے کہ ایک میز بنانی ہے ایک بڑھئی نے، ایک کارپینٹر نے، اور جس صفائی سے وہ تختوں کو ملاتا ہے، جوڑ سیدھے رکھتا ہے، زاویے ٹھیک بناتا ہے، ہموار سطح کرتا ہے، یہ ساری چیزیں کرافٹ ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پہ ایک بڑھئی نے دو سطحیں ملائی ہیں، ٹھیک ہے، اور جوڑ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ اس جوڑ کو اتنا زیادہ رگڑے، ملائم کرے، رگڑے اور اوپر پالش کرے کہ وہ جوڑ نظر آنا بند ہو جائے، تو یہ ہے کرافٹ کا حسن. اسی طریقے سے شعر میں ہم یہ کرتے ہیں کہ مصرع مطلب غرابت لفظی کا شکار نہ ہو، تاقید لفظی کا شکار نہ ہو، مصرع پکا ہو، بات سے زائد کوئی ایک لفظ بھی نہ ہو، بات سے کم اگر ایک لفظ نکال دیں تو بات ادھوری رہ جائے. یہ ساری چیز. اچھا پھر کس حسن سے آپ تشبیہ استعمال کرتے ہیں، یہ سب کرافٹ ہی کی چیزیں ہیں. زبان جو ہے، مثال کے طور پہ ایک مصرے میں کچھ ہندی سے متعلقہ لفظ آ رہے ہیں، مدھر کا لفظ آ رہا ہے، کومل کا لفظ آ رہا ہے، اب اسی مصرے میں آگے عربی کا کوئی گاڑھا سا لفظ آ جائے تو وہ وہاں پہ جچے گا نہیں. یہ کرافٹ میں بے شمار چیزیں ہیں. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ کرافٹ پر توجہ مرکوز کرنا بہت ضروری ہے، لیکن کرافٹ کو سطح پہ تیرنا نہیں چاہیے، شعر میں حل ہو جانا چاہیے. تو کرافٹ کو سطح پہ تیرنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے شعر میں حل ہو جانا چاہیے، نظر نہ آئے کرافٹ جو ہے وہ بڑی بڑا اس نے کرافٹ پہلی نظر میں نظر نہ آئے. جو اساتذہ کہتے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ نے مناسبت لفظی لائے ہیں، جیسے ایک لفظ ہے سخت اور ایک لفظ ہے ساخت، ان میں صرف ایک الف کا فرق ہے لیکن معنی بالکل الگ ہیں، مادہ بھی الگ ہے، سب کچھ. اب آپ ایک شعر میں سخت اور ساخت دونوں لاتے ہیں تو اس حسن سے، اس خوبی سے لاتے ہیں کہ پہلی نظر میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دونوں لفظ کسی مناسبت سے آئے ہیں، لیکن جب گہری نظر سے آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے اچھا بھائی یہ تو اہم کام ہوا ہے. تو یہ کرافٹ کی بے شمار چیزیں. میں آپ کو شاہد ذکی کا ایک شعر سناتا ہوں. پھر یہ کہ جو جس طرح کہتے ہیں نا کہ بچنا بھی چاہیے ایسی چیزوں سے. مجھے یہ شعر بہت پسند ہے. یار برہم تھے میں کیا اپنی صفائی دیتا، یار برہم تھے میں کیا اپنی صفائی دیتا، عکس کیا کھولتے پانی میں دکھائی دیتا، کھولتے پانی میں دکھائی دیتا. جب پانی کھول رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر عکس نظر نہیں آتا، جب پانی ٹھہرا ہوا شفاف ہوتا ہے. تو اس نے بہت عمدگی سے یہ بات کی ہے کہ اگر کوئی برہم ہو، آدمی ناراض ہو، تو وہ درست طریقے سے دیکھ نہیں سکتا کسی دوسرے شخص کو. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کرافٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. یار برہم تھے میں کیا اپنی صفائی دیتا، کیا عکس کیا کھولتے پانی میں دکھائی دیتا. دو بار کیا آ گیا، تو یہ شعر میں کمزوری آ گئی. اسی طریقے سے اگر کسی اور شعر میں بلا ضرورت کوئی لفظ آ جائے، تو کا لفظ آ جائے، اور کا لفظ آ جائے، تو وہاں پہ کمزوری آئے، کہیں گے کرافٹ پکا نہیں ہے. دوسری طرف ایسے شعراء بھی ہمیں ملتے ہیں جو کرافٹ میں بہت پکے ہیں، لیکن جو دل سے شعر نکلتا ہے، جسے ہم وفور کہتے ہیں، ورفتگی کہتے ہیں، جوش کہتے ہیں، جو سیدھا آز دل خیزت بار دل ریزت دل سے نکلتا ہے اور دل میں پیوست ہو جاتا ہے، ان میں وہ کیفیت نہیں آ پاتی. کرافٹ سارا پورا ہے. تو یہ وہ تھی جو میں نے مثال دی کہ میز یعنی محنت کی ہو لیکن محنت نظر نہ آئے. ٹھیک ہے. کچھ دن پہلے میں نے ایک شاید تحریف حافظ بھائی کا ایک کلپ
دیکھا تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں شعر پہ کام کرتا ہوں اور پھر اس پہ کام کرتا ہوں کہ نظر نہ آئے کہ کام ہوا ہے. تو جیسا میں نے عرض کیا نا کہ شعر پہ محنت کی گئی ہو، وہی ویسے ہی نا جیسے کہ اگر کارپینٹر میز کی سطح کو اتنا چمکاتا ہے کہ جہاں پہ دو تختوں کا جوڑ ہے وہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے. تو شعر بظاہر تو یوں لگے کہ بڑی سہولت سے کہا گیا ہے، دیکھو یہ خود بخود مصرع ٹپک پڑا ہے، ایسے جیسے اسے ہم کہتے ہیں بے ساختہ، برجستہ، بے ساختگی اور برجستگی میں ہم یہ دور چونکہ بہت جلدی گئے سر. ہم دیکھتے ہیں مثلا ہمارے اس دور میں بھی اختر عثمان صاحب ہیں، خورشید رضوی صاحب ہیں، اپنا اسلم انصاری صاحب ہیں، یا دیگر اس طرح کے جو اساتذہ ہیں، وہ لوگ مطلب اسی اپنے معیار اور اسلوب اور انداز میں موجود ہیں. مثلا اختر صاحب کا میں اکثر مصرع کوٹ کرتا ہوں، گہے گہے نگہے نیل روتی مرہم گیر. تو اب جو دور آ گیا، اب ہمارے پاس تقریباً 80% جو نوجوان خاص طور پہ شاعر ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بالکل اس سارے اسلوب کو چھوڑ کے ایک سائڈ پہ کر کے اور شعر کیا مثلا ایک شاعر، میں اداسی کے ایک دفتر میں مسکرانے کا کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ شاعری کو اسٹیٹمنٹل کر دینا یا اس طرح کی چیزیں؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یا زبان کا معاملہ ضروری؟ زبان کا معاملہ تو خیر ہر صورت میں ضروری ہے. شاعری کا اسٹیٹمنٹل ہونا یا نہ ہونا وہ ایک جدا بات ہے. میری رائے میں اچھی شاعری، نظم غزل دونوں، اس کے 1000 ذائقے ممکن ہیں، اس کے 1000 طریقے یا 1000 اسلوب ممکن ہیں. یہ جو آپ نے مجھے شعر سنایا بظاہر سادہ ہے، اس میں ظاہر ہے کوئی اگر کوئی اسے کہے کہ یہ اسٹیٹمنٹل شعر ہے تو میں نہیں مانوں گا، اس لیے کہ اس شعر میں ایک بات ہے. اب غالب کہتا ہے ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، سبزہ و گل کہاں سے آتے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. تو سادہ گوئی یا سہل ممتنع جسے کہتے ہیں وہ بھی شاعری ہے بشرطے کہ شاعری ہو. اور اگر آپ نے بہت زور لگا کہ شعر کہا ہے اور اس میں تشبیہ بھی لے آئے ہیں لیکن بات نہیں بنی، شعر نہیں ہوا، تو نہیں ہے شعر.